ناظرین آداب، پاکستان میں ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر عبدالاحد صاحب، جو کشمیر ہسٹری کے ایک ماہر ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، کم سے کم 4 ان کی بکس پبلش ہوئی ہیں اور 2 زیر طباعت ہیں، وہ بھی پبلش ہونے والی ہیں، اور یہ جموں کشمیر انتظامیہ میں مختلف عہدوں پہ فائز رہے ہیں۔ یہ اپنے بارے میں پورا تعارف دے دیں گے خود ہی۔ ڈاکٹر عبدالاحد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آج ہم سے بات کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، کیونکہ آپ گئے تھے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز لیکچرر پہلے، لیکن بعد میں آپ کشمیر انتظامیہ میں آئے، پھر آپ انڈکٹ ہو گئے کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس میں، مختلف عہدوں پہ رہے، اور آخر میں آپ کمشنر سیکرٹری کی رینک پہ آپ ریٹائر ہوئے 2006-07 میں، اور آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن کس طرح سے ہوا، کیونکہ عام طور پہ لوگ کالج میں چلے جاتے ہیں، یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر وہیں پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نہیں ہوئے۔ Thank you very much for this get together. I would like to call it a get together, جی an interactive program. تو اس کے لیے آپ کا بہت مشکور ہوں آپ یہاں تشریف لائے۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ 1973 میں میرا سلیکشن ہوا کشمیر پبلک سروس کمیشن کے تھرو ایز لیکچرر، اور میری تعیناتی ہوئی امرسے کالج میں۔ جی تو اس کے بعد 2-3 سال کے بعد میرا تبادلہ کیا گورنمنٹ نے۔ یہاں ایک یونٹ تھا گیزیٹیئر، جہاں گیزیٹیئر کشمیر لکھا جاتا تھا، جی بلکہ 3 طرح کے وہاں پروجیکٹس تھے۔ ایک لداخ کے متعلق گیزیٹیئر بنانا تھا، ایک جموں کے بارے میں، اور ایک کشمیر کے بارے میں۔ وہاں مجھے تعینات کیا گیا ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر۔ جی یہ تو ایک ٹرانسفر تھا، سمپل ٹرانسفر۔ تو وہاں اسی زمانے میں میں نے پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کیا تھا کشمیر یونیورسٹی سے، ایک سینٹرل ایشین اسٹڈیز سے۔ وہاں میں نے پی ایچ ڈی کیا۔ تو اس کے بعد یہاں آ گیا گیزیٹیئر میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر۔ تو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میری ایک پہلی کتاب آئی، یہ اپنے سینٹر آف سینٹرل ایشین اسٹڈیز میں میرا کشمیر پی ایچ ڈی یونیورسٹی، ہوا، جو نیا ہی بنا تھا ان دنوں۔ جب نیا بنا تھا۔ جی اور وہاں مقبول صاحب تھے، بڑے مشہور معروف اسکالر تھے، عالم تھے، جنہوں نے ادریسی کا ترجمہ بھی کیا تھا، اس پر جغرافی ہسٹری، جی ہسٹوریکل جغرافی پر بہت زبردست کام کیا تھا۔ الماسودی پر بھی کام کیا تھا، ادریسی پر بھی کام کیا تھا۔ ان کو یہاں سینٹرل ایشیا کا ڈائریکٹر بنایا گیا شیخ صاحب نے۔ جی تو انہوں نے مجھے وہاں چانس دیا پی ایچ ڈی کرنے کا۔ بلکہ میں کہوں کہ کشمیر میں جو پوسٹ گریجویشن ہسٹری کا ڈپارٹمنٹ تھا، وہاں بڑی مشکلات ہوئی۔ ان لوگوں نے مجھے پی ایچ ڈی کرنے کی مطلب وہ اس کے لیے انکریج نہیں کیا، لیکن مقبول صاحب کا میں مرہونی منت ہوں کہ انہوں نے مجھے پی ایچ ڈی کے لیے منتخب کیا، اور وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی حاصل کی۔ تو اس کے بعد میں ٹرانسفر ہو گیا لیکچرر سے گیزیٹیئر میں۔ وہاں گیزیٹیئر لکھنا تھا، کمپائل کرنا۔ جی تو وہاں 3 سال، ان 3 سال کے وہاں جب جو میری وہ وہاں ٹرینر تھا، اسی دوران میری کتاب آ گئی کشمیر ٹو فرینکفرٹ، اے اسٹڈی آف آرٹس اینڈ کرافٹس، جو آپ کے بارے میں۔ تو بڑی اچھی کتاب رہی، اور بڑا اس کا خوب ریویو ہوا، اور لوگوں نے بڑا اس کو، اسکالروں نے، اکیڈمکس میں اور جنرل پبلک نے اس کو بڑا سراہا۔ تو انہی دوران یہاں ایک آگے یہاں گورنر جگموہن جی کا راج آ گیا، جی پہلا ٹرینر ان کا۔ تو اس نے زبردست یہاں تبدیلیاں کی وغیرہ، زبردست 1984 میں۔ 84۔ جی تو وہاں ایک جگہ خالی ہو گئی سیکرٹری کی، یہاں اکیڈمی میں، کلچر اکیڈمی۔ چونکہ میری کتاب آئی تھی، پتہ نہیں کیسے، تو چیف سیکرٹری اس زمانے میں، پتہ کوئی چیف سیکرٹری تھا یہاں، ابھی موسیٰ رضا نہیں آئے تھے، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، جگموہن کی بات کر رہا ہوں۔ جی تو انہوں نے مجھے بلایا، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے دیکھا تھا یہ کتاب، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بنا رہے ہیں سیکرٹری کلچر اکیڈمی۔ میں نے منع کیا، میں نے کہا چونکہ میرے ذہن میں تھا ایک بڑا ایک عجیب طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ ایک ہمارے بڑے استاد تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر اکبر حیدری۔ ڈاکٹر اکبر حیدری، وہ پروفیسر تھے، ان کو لیا تھا انہوں نے
ڈپٹی ڈائریکٹر لائبریریز. جی. تو وہاں ان کی پٹائی ہوگی. اور میرے سب کانشیس میں یہ تھا کہ بھائی یہ لوگ بڑے زور میں, اور میں چونکہ ادیب نہیں ہوں, کوئی شاعر نہیں ہوں, تو مجھے یہ اچھا نہیں. میں نے ان سے درخواست کی کہ اگر آپ مجھے یقیناً کچھ پروموشن دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے گیزیٹر کا ایڈیٹر بنائیے. اچھا, ہر بات لے گئی. تو اتنے میں صاحب کچھ دن ہوئے کہ ایک فاروق صاحب بن گئے چیف منسٹر, ڈاکٹر فاروق. جی. تو ان کے کیبنٹ کا پہلی کیبنٹ ہو گئی ان کی, تو اس میں ٹرانسفرس نکل گئی, اور میں نے دیکھا اس میں میرا نام ایز ڈائریکٹر آرکائیوز آرکیولوجی ٹرانسفر. تو خیر وہاں ہو کے تو 2-3 سال وہاں گزارے, کچھ کام بھی کیا, بلکہ 2 طرح کے بڑے جو واقعی ہسٹوریکل کام تھا. ایک یہ کہ ہندوارہ میدان چگل ہے وہاں, جی ہاں, وہاں سے میں نے کچھ 370 کوائنز دریافت کیے, ڈسکور کیے, انرتھ کیے. 370 بڑا ایک ہوڑ تھا, جس کو ہم ہسٹری کے زمانے میں ہوڑ کہتے. کس دور کے تھے وہ؟ وہی تو بتا رہا ہوں نا. تو ان کو وہ ہمارے یہاں آرکیولوجی میں لا کے, پھر میں نے یہاں ہمارے ذکورہ میں وہ بابا اٹامک انرجی ہے, جی, تو وہاں اس کی وہ ڈیٹنگ وغیرہ سب جتنی ہوتی ہے وہ سب کروائی. تو اس میں دیکھنا تھا کہ اس میں پیتل کتنا ہے, تانبا کتنا ہے, اور باقی ایلیمنٹس اتنے کتنے کس کمپرائز. تو ہو گیا وہ سب. تو اس کی بھی ڈیٹنگ بھی کروائی. تو وہ تقریباً وہ گریک زمانے کی تھی, جب گریک یہاں آئے تھے اس زمانے کے وہ کوائنس تھے. اچھا, یہ پہلا ڈسکوری ہمارا تھا ایک. تو اسی اس وقت اور ہو گیا. تو صاحب ہم نے یہاں خطورہ ایک جگہ ہے پالگام سائڈ, خطورہ مٹن سائڈ, ایک جنگل کا علاقہ ہے. تو وہاں ہم نے ایک بڑا پورا ایک چبوترا ہے, جیسے ایک پلیٹ فارم, ایک ٹیریکوٹا کا پلیٹ فارم بنا ہے. یہ بالکل زیر زمین تھا, مٹی کے نیچے. تو ہم نے اس کو کھود کے وہ نکال دیا, وہ پورا بالکل اٹ واز انٹیکٹ. وہ 2 چیزیں میں نے بڑی زبردست. اور اس کے بعد ایک کیٹلاگ بھی بنوایا, کچھ ایک رپورٹ بنا ہے. وہ جگموہن جی کا وہ تھا, اس میں بڑا انٹرسٹ اس نے لے لیا. یہاں ہمارے یہاں پریاس پورہ کہ پریاس پورہ کو اس کو ریوائیو کرے, اس میں کچھ کنزرویشن ریپیئرس وہ جتنے بھی تھے. حالانکہ گورنمنٹ آف انڈیا ISI کے یہ انڈین آرکیولوجیکل سروے کے ASI کے ماتحت تھا, تو وہ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے. خیر مجھے کہا گیا کہ بھائی اس پہ ایک رپورٹ بنائیے آپ. میں نے رپورٹ بنائی, زبردست رپورٹ بنائی. پریاس پورہ پہ جو کھنڈرات وہاں پہ تھے, بالکل جو للت آدتیہ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد میں نے اس کو مجھے بلایا جگموہن صاحب نے. تو کہا کہ صاحب اب اس کو کیسے تحریر کریں گے ہم. پریس کانفرنس بھی وہ سب کچھ ہوا. میں نے کہا اس کا ایک ہی صورت ہے, اس کو گلوبلی اس کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے, گلوب نوٹس لانے میں اس کو آپ ایک انٹرنیشنل سیمینار اس میں مقرر کیجیے, ایک کروائیے. جیسے جرمنی سے, فرانس سے, امریکہ سے, برٹن سے لوگوں کو, اسکالروں کو انوائٹ کر کے, تو اس طرح سے اس کی شہرت ہو جائے گی. ہو گیا یہ پروگرام. وہ تو ہی واز سو ایڈمنٹ اباؤٹ دس اینڈ ہی ریڈی مینٹ ٹو آرگنائز دس سیمینار ہیئر. تو ہو گئی. لیکن کچھ بعد میں کچھ سیاسی وجوہات کی وجہ سے وہ نہ ہو پائے. بلکہ ایک اسکالر جو ہے تو اس نے کام بھی کیا ہے کشمیر پر, وہ آ گیا بچے لے کر یہاں. اس کو کینسلیشن کا کوئی انفارمیشن نہیں ملا تھا, اپنے خرچے پہ. ان دنوں کی بات ہے جس وقت ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے بعد غلام محمد شاہ چیف منسٹر آئے, ان دنوں کی بات ہے, اس دور کی بات ہے. لیکن جو اس میں جگموہن نے بڑا انٹرسٹ پہلے ہی دکھایا تھا اس بارے میں, اس کو کیا کہتے ہیں پریاس پورہ کے بارے میں. تو صاحب اس طرح سے ہو گیا.
تو اس کے بعد یہاں ہمارے یہاں چیف سیکرٹری آ گئے موسیٰ رضا صاحب. جی موسیٰ رضا صاحب نے نہیں موسیٰ رضا ڈائریکٹر بننے کے بعد میں انہوں نے مجھے بلایا. اس کو بڑے کتابوں کا بہت شوق تھا, بہت شوق تھا. تو کہا حادثہ مجھے کتابیں چاہیے, تقریباً 300-400 کتابیں مجھے چاہیے کشمیر پر. میں نے کہا اتنا نہیں ہو سکتا, کچھ کتابیں میں ارینج کروں گا, کیونکہ میرا چارج تھا ڈائریکٹر لائبریریز کا بھی اینڈ ریسرچ اور پبلک لائبریریز کا. تو میں نے کچھ کتابیں دے دی. تو اس میں میری بھی کتاب تھی جی کشمیر ٹو فرینکفرٹ. اس نے پڑھی وغیرہ بڑا سراہا. تو اس نے اسی بیسس پر مجھے وہاں سیکرٹری میں کہا مجھے آپ کی ضرورت ہے سیکرٹریٹ میں. تو اب اس نے سیکرٹری جنرل ڈپارٹمنٹ اس وقت تھے پرویز دیوان صاحب, ان سے کہا کہ بھائی مجھے آج صاحب چاہیے. تو مجھے ایز ایڈیشنل سیکرٹری وہاں سیکرٹریٹ میں تعینات کیا گیا ایجوکیشن میں. خیر پھر آہستہ آہستہ میری پروموشنیں ہوتی رہی. پھر میں ARI میں رہا اسپیشل سیکرٹری ARI اور اس کو کیا کہتے ہیں ٹریننگس. اور وہاں میں نے 2 کتابچیں بھی لکھی ایڈمنسٹریشن کو امپروو کرنے. ایک تو لیول جمپنگ جسٹیفائڈ, میں نے کہا کہ کلرک یہ سب ہٹا دو, یہ سیدھا ڈپٹی ڈائریکٹر سے شروع ہو جائے گا. اینی اس کو بھی بہت سراہا گیا. اشوک کمار نے خاص کر, اس کے بعد جو اشوک کمار یہاں آئے تھے چیف سیکرٹری, بہت سراہا. اور پھر ہمارے جیٹلی صاحب. تو پھر آہستہ آہستہ میرا وہ پروموشن ہوتا رہا. دس از ہاؤ I was in the administration. تو یہ میوزیم وغیرہ آرکائیوز آرکیولوجی یہ سر آپ کے چارج میں بالکل بالکل. گیزٹرز الگ کیا گیا تھا, گیزٹر وہ الگ ڈپارٹمنٹ تھا. اب چونکہ وہ تھا اسی اولڈ سیکریٹریٹ میں, ان کو جگہ وہی ملی تھی, تو اس لحاظ سے وہ مانا جاتا. تو اب جو کام تو تقریباً ایک ہی قسم کا تھا. آپ سے پہلے یہ سارے چارج محمد یوسف ٹینگ کے پاس تھے. یہ بالکل میں نے یہ تو آپ نے سے ہی مجھے یاد دلایا کہ صاحب میں نے چارج لیا اس زمانے میں. ٹینک صاحب ڈائریکٹر آرکائیوز آرکیولوجی تھے, کیونکہ ان کو ٹرانسفر ہوا تھا سیکریٹری سے, ان کو کلچر اکیڈمی سے اور آرکائیوز لیا تھا. تو اور 4 دن میں بالکل نہیں لے پایا ان سے. میں ڈر رہا تھا کہ کیسے جاؤں. ایک دن کیا ہوا کہ اور صبح سویرے وہ جاتے تھے. ایک دن پھر مجھے بلایا سیکریٹریٹ بورڈ نے, کہا کہ 4 دن ہو گئے آپ نے چارج نہیں لے لیا, آپ نہیں انٹرسٹ ہے. میں نے کہا نہیں. تو نیکسٹ ڈے کیا ہوا صاحب, میں صبح سویرے 8 بجے گیا میوزیم, اور کرسی پر ڈائریکٹر کرسی پر بیٹھا. تو اس کو شاید اطلاع ملی ہوگی, تو وہ نہیں آیا. اسی میں نے آٹومیٹکلی ٹیک اوور کیا. تو پھر سیکریٹریٹ میں رہا اور ریٹائر بھی وہیں سے ہوا. تو جیسے تھا وہی. ہم آپ کی کتابوں کی طرف بھی آئیں گے تھوڑی دیر میں, لیکن آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو نومسمیٹکس جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ جو آپ نے سکے وغیرہ وہاں پہ دریافت کیے, تو یہ کس دور کے تھے؟ یہ تو گریک دور کے تھے. گریکس کا میرے پاس ہیں کچھ ہے اس کے باضابطہ مجھے, کیونکہ اس طرح کے سائن میرے آلریڈی میرے پاس تھے, باضابطہ رجسٹرڈ ہے آرکائیوز اینٹیکوٹیز کے ساتھ. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ کشمیر کی تاریخ 2000-3000 سال پرانی ہے, لیکن آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں, یہ 7000 سال پرانی ہے. کیا آپ نے ایسی کوئی شواہد آپ کو ملے ہیں برزاہمہ سے یا کئی اور جگہوں سے بھی کھدائی ہوئی ہے کشمیر میں, ایسی کوئی باضابطہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ یہاں 7000 سال پہلے کی ایک تہذیب ہے کشمیر میں؟ بالکل یہ صحیح بات ہو رہا ہے. اپنے یہاں تک آج تک تو ہم نے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ 3000, کئی لوگ کہتے ہیں 3000 سال پرانی ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5000 سال. جی ہاں. تو جناب ریسنٹلی ہمارے یہاں سینٹرل ایشین اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے کولیبریٹ کیا. بیربل انسٹیٹیوٹ ہے یہاں لکھنؤ میں, یو پی میں, تو ایک سائنٹیفک انسٹیٹیوشن ہے وہاں. انہوں نے جو ہمارے یہاں ڈسکوری ہوئی ہے برزاہمہ کے یا اوزار ملے ہیں یا کچھ آرٹیفیکٹس ملے ہیں, ان کا DNA کروایا. اچھا. اور اس DNA سے پتہ چلا کہ یہ 7000 سال پرانی تہذیب ہے. تو یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے, DNA پرووڈ سرٹیفکیٹ لیٹسٹ 7000 سال پہلے. اس کے بارے میں نے مضمون بھی لکھا تھا, شاید آپ نے پڑھا ہوگا, کشمیر ٹائمز میں آیا. جی ہاں. اور اب کتاب میں لکھ رہا ہوں, کتاب آ رہی ہے اس کے بارے میں, اور کتاب کا ٹائٹل ہی ہے کہ کشمیر میکنگ اے پاور اینڈ سوسائٹی, اے ڈیفائننگ اسٹوری آف 7000 ایئرس.
یہ جو کئی ممالک ہیں جیسے کہ ابھی انکلوڈنگ ایران جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم 7000 سال پرانی تہذیب ہے، تو ہم بھی دعویٰ کر سکتے ہیں بالکل 7000 سال بالکل پرانی بالکل سائنٹیفکلی پروو ہو گیا سر. آپ ڈی ٹیسٹنگ ہو گئی، اوزاروں کی باضابطہ. اور آپ کو میں بتاؤں سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس قدر مہارت تھی کہ سائنس کی، ٹیکنالوجی کی اور باقی چیزوں کی، کہ ہم یہاں برین سرجری بھی کرتے تھے. اس زمانے میں ایک بیماری ہوا کرتی تھی ہمارے بزرگوں کی بات میں کر رہا ہوں، جی وہاں برین سرجری، وہ اوزار بھی ملے ہیں اور سکل بھی، اور اس سکل میں جو سوراخ جہاں سے وہ نکالتے کیا ہوتا ہے، ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ ایک طرح کا وہ ورم جمع ہو جاتا ہے دماغ میں، وہ ڈینجرس، اور اس کو نکالتے تھے وہ سرجری کر کے. سو دیٹ واز دین وانس دس سویلائزیشن. تو مطلب وہ سرجری کرتے تھے ان اوزاروں سے، اوزار اس طرح کے ملے تھے، کیا کرتے تھے، کس طرح سے وہ ٹیکنیک، وہ تو آج تک سائنس سے ہی بتا سکتا ہے. بالکل بالکل. اور یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں، آپ نے میری کتاب میں پڑھا ہوگا کہ جو شال اور ویونگ کا جو ٹیکنیک ہے یہ اسی زمانے سے شروع ہوا. مطلب کانی شال کی، کانی شال کی جو سوئیاں ہیں، جو نیڈلز ہوتی ہیں اس کی، نیڈلز ہوتی ہیں، وہ عجیب طرح کی، اب تو وڈن ہے، اس زمانے میں پتھر کی ہوتی ہے، ہڈیوں کی ہوتی ہے. ہمارے کتاب میں آپ نے دکھایا، میں نے آپ کو ہڈیوں کی وہ سوئیاں ہوتی تھی. اب چونکہ وہ ریفائنمنٹ اب آ گئی آہستہ آہستہ، اس میں دیٹ ڈویژن آف لیبر ہیز ورکڈ اوور اینڈ دیٹ سافسٹیکیشن اٹ کمز ود دا پیسیج آف ٹائم. وائر ایز جو کہتے لوگ ہمارے شاہد ہم سام، ان کا تو بڑا بالکل زبردست کنٹریبیوشن ہمارے کشمیری تہذیب کو اجاگر کرنے میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں بڑا زبردست. لیکن شال انہوں نے نہیں، شال تو 2 دن میں تھوڑی ہو سکتا ہے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ لداخ میں ان کو کچھ اون ملا وہ پشمینے کا، تو وہ یہاں گئے تو راتوں رات بن گئے. کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات اتنی سافسٹیکیشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک زمانہ لگتا ہے. اب میں نے آپ کو وہ تصویریں دکھائی ہرون کی، اس میں ننگی تصویر، ٹرانسپیرنٹ کلاتھ، اینڈ دیر واز اے ٹائم وین وی وڈ ویو ٹرانسپیرنٹ کلاتھ. یہ ہے بالکل ٹرانسپیرنٹ کلاتھ. جو آپ کو میں نے یہ ہرون کی وہ تصویریں دکھائی، یہ ٹیریکوٹا میں انگریوڈ تصویریں ہیں. اس میں عورتیں جو ان کے سب بالکل تن بدن بالکل دکھ رہا ہے. اس اچھا اور سٹول شال بھی لگا اوپر لگا کے ہے، اور باضابطہ فائن. مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں. وہ ہمارے یہاں نا ایک جذباتی ہم جو انسان ہوتا ہے نا، اس میں کچھ انسٹنکٹس ایسی ہیں، جبلتیں کچھ ایسی ہیں جو اس کو بالکل اکساتی ہے، اور اس کو کوئی چیز اون کرنے میں یا کسی کو منسوب کرنے میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے. یہ چیزیں ہم نے اب دیکھی. جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں عموماً جو پرشین اسکالرس ہیں، پرشین کرونیکلرس، انہوں نے بڑا زبردست اتنا بڑا چڑھا کر سکندر کو ان کو کہا کہ بھائی اتنے ہزاروں کی تعداد میں اس نے، سینکڑوں کی تعداد میں اس نے یہ بندر گرا دیے. یہ سمجھتے تھے اس زمانے میں کہ یہ ثواب کی بات ہے، اور اس کو ایسے بڑا چڑھ کے پیش کرو کہ ایک مرد مجاہد ثابت ہو سکے. لیکن بات تو اگر ہسٹری کو آپ صحیح سیریس طریقے سے دیکھیں گے اور بہت ہی ریسرچ دیکھیں گے کہ وہ سکندر نے مندر بھی بنایا. یہاں کے گنپت یار، اب ایک مندر وہاں ایک سٹون ملا، اس پر انسکرپشن باضابطہ اس میں لکھا ہے یہ سری سکندر نے بنایا. اور سکندر نے کئی مندروں کو ان کو مینٹیننس کے لیے کچھ لینڈ بھی دیا ہے، کوئی مطلب فنڈز بھی دیے. سلطان سکندر نے، سکندر بدھ شکن کیوں اس کو کہتے ہیں؟ بدھ شکن یہ تو ہم پرشین اسکالر نے بنا دیا. نہیں، وہ تو ثواب سمجھتے تھے کہ ہم کس کو بدھائیں گے، ایک بڑا زبردست، اچھا کام ہے، اچھا کام ہے. کہ اس کا ماحول تھا نا ایسا ہی، اس میڈیول زمانہ جو تھا وہ ایسی ماحول، وہ ماحول کے مطابق بات کرتے، مطلب مفروضے پہ گلوریفائی کرتے، بالکل گلوریفائی کرتے اور ثواب کمانے کے لیے. تو مطلب ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے. لیکن بہت ساری کتابوں میں یہ ہے، ہسٹری کتابوں میں، کہ اتنے 200-300 مندر گرائے گئے. میں جناب آپ کو کہوں، جو سکندر کے بعد امیجیٹ جو ہمارے یہاں آ گئے مغلوں کے، کیا کہتے ہیں، تاریخ رشیدی جس نے لکھی ہے، جی ہاں، مرزا دغلت، مرزا دغلت، حضرت دغلت کی کتاب دیکھیے تاریخ رشیدی میں. اس نے سینکڑوں وہ تعریف کرتا ہے، ایک تو کشمیر کی خوبصورتی کا، یہاں کے آرٹس کا، اور یہاں کے مندروں کی، ان کی خوبصورتی کی، اور خود اس نے کتنے دیکھی.
اور اس کے بعد جو یورپین ٹریولرس آئے وائنی ریگل اور انہوں نے سینکڑوں میں دیکھے. اس نے تو لکھا ہے 150 مندر 150 نے دیکھے. اگر اس کو سکندر کو سب ہٹانے ہوتے وہ تو تھوڑی ایک کو رکھتا اور دوسرے کو ہٹاتا, یا تو سب ہٹاتا یا تو سب کو رکھتا. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آئکنوکلازم ایک مفروضہ ہے. بالکل بالکل ایبسلوٹلی. اور میں سب سے بڑی بات بتاؤں میں آپ کو, ہاں ہوا وہاں, ایسی بات نہیں کہ بندر کو کچھ تکلیف اٹھانی پڑی ہندوؤں کو, کشمیری پنڈتوں کو. کس کے ہاتھوں؟ وہ شری بٹ ان کے اپنے پنڈت کے ہاتھوں. وہ مسلمان نیو مسلم بن گیا. اس کے کچھ وجوہات تھے, سماجی وجوہات تھے, جس کی وجہ سے وہ کشمیری پنڈتوں کو وہ نفرت کرنے لگا. جو بھی تھا سلطان کا وزیر اعظم, وہ وزیر اعظم بن گیا. ایک تو ان کو دو مسلمان بننے کے دو انسینٹیو اس کے تھے. ایک تو ایڈمنسٹریشن میں مسلمان وہ بن گیا, وہ پرائم منسٹر. دوسرا یہ تھا کہ اس کو سماجی اعتبار سے بھی ایک زبردست وہ بڑھاوا ملا, ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی, اس کی پروگرس ہو گئی. اور پھر اس نے اب ان کو اپنے جن لوگوں نے اس کو اپنی کمیونٹی سے ستایا تھا ان کو ریونج, ان کا انتقام لیتا تھا, تو وہ ضابطے کرتا. اس نے بھی کچھ گرایا شرایا, ایسی بات نہیں گرائے, تو ان کو بدلہ لینے کے لیے اس نے وہ جو کیا. اور بڑی بات یہ ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ سلطان سکندر کی سب سے عزیز جو بیوی تھی وہ ہندو تھی, شوبھا دیوی, کشمیری پنڈتانی تھی. اور اس کا بڑا زبردست انفلوئنس تھا. اور جب شری بٹ تھا, اتالک ایک قسم کا اتالک تھا وہ, تب سکندر 5 سال کا تھا. اب 5 سال کا بچہ کیا بندر توڑے گا, اس کو ذہن میں کیسے آئے گا اتنا 5 سال کا بچہ. تو ایک نومنل کنگ تھا جب وہ وزیر اعظم کا. بالکل. اچھا, آپ یہ بتا رہے ہیں. بالکل بالکل. ہم جاننا چاہیں گے ڈسٹارشنز, تحریفات جو ہسٹری سے متعلق ہیں, کچھ اور ہیں جو آپ کی نظر میں گزرے ہیں, خاص طور سے اس پیریڈ میں, مغل دور میں, یا اس سے پہلے بھی جو دور تھا شاہ میری دور؟ ہاں دیکھیے, بڑے زبردست ظلم ہوا ہے. اس ظلم کو ایک تو زیادہ اس کو پروجیکٹ نہیں کیا گیا ہے, اس کو نہیں دکھایا گیا ہے. لیکن جو مغل جو خاص کر شاہ جہاں جب آ گیا, اکبر نے بھی بڑا زبردست کام کیا یہاں, اس نے لوگوں کو بچایا. اس زمانے میں کیا ہوا تھا, فیمین, بہت پھاکہ کشی سے لوگ مر گئے. اور اسی کا ایک یورپین ٹریولر اسی کے ساتھ جو اکبر کے ساتھ آ گیا, اس نے کئی عورتوں کو بچے, ان کے بچے بیچتے ہوئے دیکھا. اس نے بھی کچھ خریدے اور ان کو کرسچن بنایا. اتنی غربت تھی. لیکن اس نے اکبر نے وہ کچھ, اس نے یہاں فصیل بنوائی یہاں آپ کے قلعے کے ارد گرد, فصیل دیوار. تو اس میں بڑے لوگوں کو امپلائمنٹ ملی. وہ ایک بیرک بنانا تھا اپنے سپاہیوں کو بسانے کے لیے وہاں اس دیوار کے بیچ میں. یہ کشمیر اگر ایک الگ سلطنت تھی, ایک الگ ملک تھا, راجہ اونتی ورمن کے دور میں, للتا دتیہ کے دور میں بھی یہ ایک سلطنت تھی جس کا دارالخلافہ یہاں تھا, اور اس کی سرحدیں کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی, جیسے کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور ہمارے ناظرین بھی بہت سارے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بعد میں ایک ایسا دور آ گیا کہ دلی میں یا پانی پت میں راج کرنے والے مغل یہاں کس طرح سے آ گئے, کیونکہ اکثر جگہوں پہ یہ لوگ جا کر کے فتح کر لیتے تھے علاقے. تو یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے 3 جنگیں یہاں کی لڑی اور 3 کی 3 ہاری. یہ کیسے آ گئے پھر کشمیر پہ, کیسے قبضہ کیا؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, یہ جو یہاں ایک عجیب طرح کی پالیٹکس رہی ہے, خاص کر میڈیول پیریڈ میں, جب سے اسلام کی شروعات ہوئی, کہ یہاں کچھ لوگ
اس زمانے میں سینٹرل ایشیا سے آ گئی، جنہیں ہم مشنریز کہتے ہیں، سادات، سادات جو آگے ان کے ساتھ ٹریڈرز، سادات میں بہت سارے لوگ تھے، ان کے ساتھ اور بھی ان میں نجار بھی تھے، ان میں آرٹیزنز بھی تھے، ان میں میسنز بھی تھے، ان میں ویورز بھی تھے، سب طرح کے. اب سب لوگ کو ہم سب کو کہتے ہیں کہ یہ سادات تھے. جیسے اگر میں اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جامع مسجد جو بنائی اس میں وہ جو مسجد میں یہ تھے نا میسن، ان کا بھی نام سعید سے شروع ہوتا ہے. اچھا، مثلا سعید فلانی فلانی، تو وہ میسن تھے، سعید نہیں تھے، میسن تھے. اچھا، وہ کاروبار تھا الگ لیکن ذات وہ تھی. تو اس وقت وہ تو جب یہاں آ گئے، اب چونکہ ان کو یہاں بڑا پیس ملا، آرام ملا، عزت ملی، تو وہ سیاست میں بھی انہوں نے شروعات کی. اچھا، انہوں نے میسن جو وہ وہاں سینٹرل ایشیا سے لوگ آ گئے، سادات لوگ میں. اچھا، ان کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ان کو کہتے ہیں بنائے تھے موالی. اچھا، موالی سے نیو مسلم. حالانکہ ہمارے کشمیری میں جو اگر موالی رفیعن کو کہتے ہیں، لیکن وہ موالی اچھا اس کا معنی الگ ہے. اچھا، وہ آگے تو انہوں نے شروعات کی یہاں سیاسی، وہ کیا انہوں نے بڑا انفلوئنس کریٹ کیا. دے بیکیم اے ویری ڈومیننٹ، وہ ایک گروپ ڈومیننٹ کلاس آف پیپل جو یہاں کے ایڈمنسٹریشن میں، یہاں کے رول سب چیز میں ان کا ہاتھ بڑھ گیا. تو انہوں نے اپنا کلاس، جو آج کل ہمارے پیر لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے سپورٹ کے لیے سپورٹ سسٹم کھڑا کرتا ہے نا، جو بھی کوئی پالیٹکس وغیرہ کرتا ہے وہ ایک سپورٹ سسٹم اپنے لے کر انہوں نے پیروں کو بنایا. صدیوں پہلے کا یہ تو میڈیول زمانے کی بات کرو، 400-500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو صاحب تبھی سے یہ سیاست ہوگی. تو آپ اب یہ جان کر بالکل حیران ہو جائیں گے کہ کشمیر کا آج تک کوئی میڈیول زمانے کی بات کر رہا ہوں، کوئی یہاں کا بادشاہ نہیں بنا ہے. ہاں، موسٹ پرائم منسٹر تک کشمیری پرائم منسٹر بٹ، محمد بٹ تھا، عبدال بٹ تھا، یہ سب لوگ تھے، یہ کشمیری تھے، یہ بس پرائم منسٹر تک آتے تھے. اب ان کو آپس میں ٹاسک لیتی تھی. مثلا عبدال کو محمد کے ساتھ رس ہو گئی، وہ کیا کرتے یہ سپورٹ لیتے تھے ان سے، انہیں سینٹرل ایشین لوگوں سے، جو موالی لوگ جو تھے، بیوروکریسی جو نیو مسلم تھی، تو ان کو بھی مزہ آتا تھا. تو صاحب یہ تب سے سلسلہ شروع ہو گیا انویٹیشن. اب دیکھیے کشمیر میں زبردست ایک بات ہے، آپ پوری ہسٹری میں دیکھیے 1947 تک یہ پالیٹکس آف انویٹیشنز میں نے لکھا ہے ایک اپنی کتاب میں جو آنے والی ہے. تو اس میں ہے پالیٹکس آف انویٹیشنز کیا ہے کہ بھائی اپنے سپورٹ کو ابھی پرائم منسٹر حاصل کرنے کے لیے یا ڈپٹی پرائم منسٹر حاصل کرنے کے لیے باہر کا سپورٹ لیتے تھے. یہی حال ہوا مغلوں کو. مغل جب یہاں کیا ہوا صاحب کہ چک کا دور تھا. چکوں نے تھوڑے، وہ تو سیکٹیرین لوگ تھے، تھوڑا ان میں وہ مذہبی وہ جنون تھا، تو انہوں نے سنیوں کے ساتھ کچھ ہو گئی آپس میں وہ گڑبڑ زبردست ہے. تو کچھ لوگ تھے یہاں انٹلیکچوئل. لیکن تاریخ میں نہیں ملتا. یوسف شاہ چک کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کہیں پہ اس کا سیکٹیرین بحث نظر نہیں آ رہا. اب وہ تو تھا نا لاسٹ، تب سے تب تک دیکھیے نا، یہ اسی وقت اس زمانے سے تھوڑی شروع ہوا، اس سے پہلے کی بات. بہت کم پیریڈ میں رہے ہیں، 25-26 سال ہی رہے. اچھا، تو حضور یہ ہو گیا. تو اب کچھ یہاں کے کچھ سادات لوگ اپنے تو انٹلیکچوئل پبلک انٹیلیجنٹ، شیخ خوب ظرفی، اسی طرح وہ بہت سارے 2-4 لوگ. لیکن مخدوم صاحب کب کے فوت ہو چکے تھے، یہ بالکل سراسر غلط ہے. میں نے لکھا ہے کئی مضامین میں کہ بھائی مخدوم صاحب کا کوئی لینا دینا اس کے ساتھ، بالکل نہیں. یعقوب ظرفی تھا اور کے ساتھ 2-4 اور لوگ تھے، وہ گئے اس کو کہنے کے لیے بھائی ہمارا یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کوئی ہمارے، کیونکہ ہم اس کو پھانسی دی گئی. نہیں، وہ جو ہمارے قاضی تھے، قاضی کیا نام تھا ان کا، میں نام بھول گیا ان کو، وہ سنیش قاضی تھا اس کو. تو دیٹ پرسٹیٹڈ دی ہول تھنگ اینڈ دے وینٹ. تو انہوں نے اکبر تب تک بہت کچھ کر رہا تھا. اکبر کو ضرورت تھی کیونکہ اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس جو تھی نا افغانستان وغیرہ اس کے ساتھ، اس کا وہ بھی خیال تھا ایکسپینس، کیونکہ امپیریلزم تھا ان کا. مغل امپیریلزم بڑا زبردست طاقتور امپیریلزم تھا اور وہ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا. اس کے لیے کشمیر ایک بڑا زبردست ایک دس واز دی مین اسٹریٹجک وچ اٹ کوڈ ایکسپینڈ دی مغل امپائر.
اپ ٹو افغانستان. تو اس کی نظر تھی, لیکن وہ اب چونکہ حالات نہیں تھے, یہاں ماؤنٹینس کنٹری تھی اور سڑک نہیں تھی, کنیکٹیوٹی نہیں تھی. اس کو میں آپ حیران ہو جائیں گے سن کر, 5,000 لوگ جب مغل تیسری بار آئے نا یہ کرنے کے لیے, سڑک بنانے کے لیے آگے گئے, 5,000 لوگ کٹرز تھے, سٹون کٹرز, وہ آگے کٹ کرتے تھے اور قافلہ آگے جاتا تھا. تو وہ تو اس سے ہماری اب جو رساکشی تھی آپس کی, اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئی, وہ لوگ آ گئے, وہ لوگ آ گئے. ہم نے ان کو انوائٹ کیا, لیکن اس میں مخدوم صاحب نہیں تھا. یہ بہت غلط فہمی ہے لوگوں کو, یہ فکشن, اگین اس کو فکشن کے طور پر لیجیے آپ, کہ ان کا کوئی تقریباً 10-12 سال ہو گئے تھے فوت ہوئے. تو وہ لوگ تو صاحب اس طرح سے اس طرح کی بہت باتیں ہماری ہسٹری میں جو بالکل غیر سائنٹیفک, غیر ہسٹوریکل, جس کو کہیں گے آپ کی ہسٹری کے ساتھ کوئی تھا. مثلا میں آپ کو بتاؤں, شیخ صاحب ہمارے بڑے یہاں کے لیڈر جو ہیں, ان کے بارے میں کیا پنوترج کیا شوبان, شہری کشمیر زندہ باد. تو یہ اس کو جو کہتے ہیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے ایسنشلزم, یہ ہسٹری میں اس کو بڑا زبردست پہ دیکھا, مطلب سیریسلی لینا پڑتا ہے. اور دوسری ہے کنسپریسی تھیوری. یہ کنسپریسی تھیوری اسی کے تحت انہوں نے پروجیکٹ کیا اور اس کو فلوٹ کیا. ایک سنہار کو لے آئے وہ, تو انہوں کو سے کہا کہ بھائی یہ آپ ایسڈ سے لکھو پتوں پر کہ شہری کشمیر زندہ باد, چنار کے پتوں پہ, یہ درخت کے پتوں پر. تو ایسے پتے ایسے درخت پر ہے, وہ آ گئے رات کو بولو. تو صبح جب لوگ دیکھتے ہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ادھر سے اس کو بھیجا. اب تو خود بتائیے, ڈیوائن کو اس کو ڈیوائن ماننے لگے شیخ صاحب. جیسے اس کانسپریسی تھیوری, اس طرح سے بہت ساری تھوریاں ہو گئی جو جس کا کشمیر شکار رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے ہماری ہسٹری بالکل تباہ و برباد ہو گئی. اور آج کل کے زمانے خاص کر اس وقت اس کو اس طرح سے نچوڑا جا رہا ہے, اس طرح سے اس کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے کہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے. اور وہی پاپولر ہسٹری بنتی ہے, وہی نیریٹو آگے چلتا ہے. اب دیکھیں آج کل کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں لوگوں کو بگایا گیا, ان کو مارا گیا, ان کو میڈیول زمانے سے, اور اس طرح سے. اچھا کہتے ہیں عموماً آپ دیکھیں گے, اب کہیں گے کئی پنڈت ہمارے دوست کہیں گے کہ بھائی یہاں ایک زمانہ تھا میڈیول زمانے میں, یہ سکندر کے وقت صرف 11 گھر تھے, 7 گھر ہے روز کشیر ہوئی 7 گھر, یہ کشمیری میں یہاں پروورب ہے. لیکن اگر باہر سائنس شہر پڑھیے آپ, اس کی ٹرانسلیشن پڑھتا نہیں کی, جو آج کل بڑا زبردست وہ پڑھ اس کی کتاب دیکھیے, اس پہ لکھا ہے 1200 فیملیز آئیڈینٹیفائی کی گئی اس زمانے میں, پنڈتوں کی. اب فیملی میں اگر 7 ہی آدمی رکھے, کتنے لوگ ہوں گے؟ 1200 فیملی کو سروس ادا رہا. یہ چیزیں بھائی, یہ ڈسٹارشن بہت ہوا ہماری ہسٹری میں. ہمارے ہسٹوریکل لیجنڈس میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ صحیح ہے غلط ہے. ایک نام ہے کاکر خان, کیونکہ مغل دور جو 1586 سے 1752 تک رہا, اس کے بعد یہ آئے مغل افغان گورنر, اور یہ رہے بعد میں 67 ایئرس تک, 67 سال انہوں نے یہاں پہ راج کیا. تو اسی راج کے بارے میں لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک آیا افغان گورنر, اس کا نام تھا کاکر خان. تو یہ لوگوں کی زبان کاٹتا تھا, کان کاٹتا تھا وغیرہ, اس نے خوف پھیلانے کے لیے. یہ کس حد تک صحیح ہے, کیونکہ آپ کی نظر ہے تاریخ پہ؟ نہیں, اتنا ظلم تو نہیں ہوا ہے, ظلم تو ہوا ہے, لیکن اور طرح کا ظلم. کیسے میں آپ کو بتاؤں, وہ مغلوں نے بھی کیا. اقتدار خان تھا یار مغلوں کے زمانے کی. لیٹسٹ اسٹارٹ فرام مغلز, مغلوں کے اس سے شروعات کرتے ہیں. اقتدار خان, اقتدار خان کو پریشر ہوتا تھا سینٹرل گورنمنٹ سے, یعنی امپیریل گورنمنٹ جو مغلوں کی دہلی میں تھی, کہ صاحب ہمیں اس سال اتنا بڑھنا چاہیے ریونیو, 10,000 فار ایگزامپل. تو اس کو اب چونکہ وہ ذاتی طور بھی 10,000 اگر گورنمنٹ کو دینے, اس کو اپنے بھی 10,000 بنانے, ہو گئے 20. تو 20 میں کیا کرتا ہے وہ دھرم, وہ امپوز کرتا تھا ٹیکسز. جیسے جو زعفران بنانے والے یا زعفران اگانے والوں پر یا ان کو کلیکٹ کرنے والوں پر, اس کو ان پر ڈالتا تھا. اس طرح کشتی بان بوٹس مین پر ڈالتا تھا, اور کئی طرح کے ظلم. لوگ بڑے تنگ آ گئے. تو شاہ جہاں کو پتہ چلا کہ صاحب اس طرح سے لوگوں کو, اب چونکہ یہ بادشاہ لوگ جو ہے نا, یہ ہر آپ میں دوسرے میں ایک اس کو کہتے ہیں انسٹنگ آف لیگیسی. ایک تو
اور پھر اسی میں آتا ہے ویلفیئر لوگوں کا. اس نے کیا کیا, اس نے ایک فرمان جاری کیا اور اس کا انسکرپشن ہے, جامع مسجد جائیں گے ساؤتھ گیٹ پر دیکھیں گے پورا مغل شاہ جہان کا وہ ایک زبردست وہ ایک آرڈر ہے جو انگریوڈ ہے. اچھا, اس میں وہ تمام یہ ٹیکسز وغیرہ زبردست معاف کرتا ہے, اقتدار کو ان کو اٹھاتا ہے. اچھا, اب دیکھنا ہے کہ اس میں دیکھیے نا, ہم جب کچھ فائل بناتے ہیں, فائل ہوتی ہے ڈیکوریٹڈ, اس میں جذبات آپ کو آپ کے ایز وزیر ایز منسٹر آپ کے دل میں کیا خیالات آ گئے وہ اس میں ریفلیکٹ نہیں ہوتے ہیں. کہ آپ کا وہ ضد, آپ کا وہ محبت یا جتنے بھی احساسات وہ تو ریفلیکٹ نہیں ہوتے نا فائل میں. اس لیے میں کہتا ہوں 70% ٹھیک ہوتا ہے, باقی 30% سمجھ لیجیے وہ بالکل وہ جذباتوں کی عکاسی نہیں ہوتی ہے. اور جب میں لکھوں گا یہ فائل بڑی خوبصورت زبان میں, یا جیسے ہم کتاب لکھتے ہیں زبان میں, اس کو تو احساسات کی ترجمانی نہیں ہوتی. تو یہ ترجمانی کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو لیجنڈ بنانے کے لیے, تاکہ شاہ جہاں کو آگے بھی کشمیری یاد کریں, اسی وجہ سے وہ انسکرپشن کرتے تھے. اس میں بڑے ایک تو ویلفیئر ہوتا تھا, ویلفیئر وہ سیکنڈری بنتا ہے, لیکن فرسٹ اینڈ فارموسٹ از شاہ جہاں وانٹڈ ٹو بی ریممبرڈ ایز اے لیجنڈ بائی دی کشمیریز فار ہز جنراسٹی فار ابالشنگ دس ٹیکس. تو اب یہ تو چلتا رہا. اچھا, یہ جب افغان آ گئے, افغان چونکہ ان کو تو زیادہ پریشر بن گیا سینٹرل کابل کا. کابل تو ان کو بہت چاہیے تھا ریونیو, ان کو اگر 10,000 چاہیے, یہ تو 20,000 یہاں سے اپنے 20,000 30,000 لیتا تھا. 10,000 وہاں ڈیمانڈ تھی, یہ 30,000 کا ٹھیکہ تھا. اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ, کیونکہ اس کو 20 اپنے چاہیے اپنی. اچھا, وہ تو اس میں وہ زیادتیاں ہوتی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو حسن وغیرہ, حسن ان کو تو شوق بہت طرح کے ہوتے تھے, تو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ بڑا زبردست زیادتیاں کرتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. کہ ہمارے لڑکیوں کو مطلب اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم بال کٹواتے تھے, یہ ایک ٹریڈیشن بنا تھا بال کٹوانے کی. آپ کو پتہ ہے, ہم بیٹیوں جو بیٹیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں ان کو بالکل ٹنڈا کرتے تھے. وہ کیوں؟ وہ تاکہ اس کی وہ گندی نظر نہ اس پر پڑے. مطلب کسی ایک گورنر کی یا نہیں, سب افغان جتنے بھی تھے, افغان گورنر نہیں ہوتا تھا, اس کا عملہ بڑا ہوتا تھا جو یہاں پہ ہوتا تھا. بالکل ظاہر ہے کہ وہ احمد شاہ ابدالی وغیرہ وہ تو آئے ہی نہیں یہاں پہ. جو 1752 سے 1819 تک جو 67 ایئرس کا یہ جو پیریڈ ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں کافی زیادتیاں ہوگی. اور اس میں یہی وجہ ہے. تو میں کہتا ہوں پچھلے, اگر آپ اسی سال پہلے جائیں گے, یہاں بالکل بچوں کو کاٹتے تھے, اسی لیے کاٹتے تھے بال. میں آپ کو اس کی بڑی زبردست خوبصورت نہ لگے. ابن بطوطہ آ گیا دلی. دلی کا جو سلطان تھا وہ کسی دورے پر گیا تھا, واپس آ گیا دورے پر, تو سب لوگوں کی بڑی زبردست ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اس کو, اور وہ ادھر سے اشرفیہ پھینکتا تھا. یہ ایک بات. دوسری بات, اس نے دیکھا پھر وہ وہاں سینسس ہوا کرتا تھا, اس نے دیکھا شماری, اسی کے حساب سے ان کو کچھ سبسڈی ملتی تھی, یہ بتا دیتا ہے. تو پھر جب اس نے اپنے لوگوں کو وہاں اپنے ملک جا کر اس نے بتایا, وہ حیران ہو گئے. وہ چیز انہوں نے کبھی نہیں دیکھی, تو وہ اس کو بلیو ہی نہیں کر پائے کہ بھائی ایسا بھی ہوگا کہ لوگ بادشاہ اشرفیہ لوگوں کو پر پھینکے گا, اور پھر لوگوں کو یہ سینسس اس کے مطابق ان کا سبسڈی یا کوئی امداد ملے. اچھا, اس کے لیے ایک بڑی ابن خلدون نے ایک بات کہی ہے کہ صاحب ایک بادشاہ تھا, اس کا وزیر تھا, تو اس کو وزیر کو جیل میں بھر دیا بند. اب وزیر کسی کرپشن کیا کچھ اور, اب اس کا بیچاری وزیر کی بیوی نہیں تھی, اس کا بالکل بچہ معصوم بچہ تھا, اور اس کا بیوی مر گئی تھی. اب وہ بچے کے سمیت جیل میں اپنی وہ جیل کا جو میعاد تھا وہ گزارنے گیا. تو کچھ وقت کے بعد بچہ بھی بڑا ہو گیا, اور ایک دن بادشاہ کی وہ جنم دن پر اس نے پورے جو جیل میں جتنے بھی لوگ بند تھے ان کو کھانا کھلایا. اب ایک میٹ تھا, اس میں باقی چیزیں تھیں. تو بچے نے جب یہ کھایا, اس نے کہا اپنے باپ سے, یہ وہ چوہا کا وہی کا میٹ ہے. اب یہ دیکھیے نا, اس میں بڑا فلسفہ ہے. تو وہ کیونکہ اس نے ایک ہی چیز تب تک وہاں دیکھی, باہر نہیں جاتا, چوہا دیکھا, اس کو پتہ ہی چوہا ہے. اسی طرح ہم لوگ جو دیکھتے ہیں جو ماحول میں,
آپ کہتے ہیں نا کہ مسلمان کرانیکلوں نے ان کی بڑا زبردست ایگزیجریٹ کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ثواب نمبر بہت ہی مانا جاتا تھا. جیسے ہمارے کلنا اتنی کہ بھائی وہ آ گئی، پھر اس نے کب چڑیا آ گئی، پھر اس نے وہ پتھر ڈالے، پھر یہاں ناگ تھے یا پیشاب تھے، آپس میں لڑائی اور پانی نکل گیا، کیونکہ دیوی دیوتاؤں نے یہ ہو گیا. اب چونکہ اس زمانے میں کوئی سائنس نہیں تھا، کوئی جغرافیہ کیا کوئی نہیں تھا اس طرح کا کہ جو اس کے کیسے ریسرچن ہوا، پانی کیسے ڈرینیج ہوا، تو اس کو کہنا ہی تھا. ہم اس کو خواہ بدنام کر رہے ہیں کہ بھائی اس نے فکشن لکھا ہے. اس کی کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ یہ جو بتا رہے ہیں کشمیر ایک ستی سر نہیں ہو گیا نا اس کو ود دا پیسیج آف ٹائم، اس کو جو آپس میں وہاں گراج جو ہو گیا بارہمولہ سائڈ، اسی سے وہاں نکل گیا تو پھر بن گئے. وہ تو سائنٹیفکلی دیٹس پرووڈ. مطلب کہنے کا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح کی چیزیں ہسٹری میں آتی جاتی ہیں، مفروضے آتے ہیں جس سے ہسٹری ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور کشمیر کی ہسٹری بھی اور پھر ڈسٹارٹ ہوئی ہے. کشمیر کی ہسٹری اب دیکھیے نا، اس میں کیا ہوتا ہے جب جو ماڈرن ڈیموکریسی ہماری آج کل کی ڈیموکریسی، اس میں اب چونکہ بادشاہوں کو کوئی الیکشن کا کوئی ذہن میں ہی نہیں تھا، ڈیموکریسی نہیں تھا، وہاں ایک آمریت تھی، ایک ڈکٹیٹوریل قسم کی مونارکی ہوتی تھی. تو نہ اس میں کوئی آپ کا جو میڈیم ہے الیکٹرانک میڈیم آج کل کا یا ٹیلی ویژن سوشل میڈیا وغیرہ، اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں تھی وہ زمانے میں، اس کا کوئی مطلب اس کا ڈر ہی نہیں تھا، تو وہ کچھ بھی کر سکتا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. لیکن ہمارے یہاں آج کل یہ ہسٹری ایک بڑا اٹس اے ویری ایزیسٹ انٹو جو اپنے مقاصد کو، اپنے ایجنڈوں کو، لوگوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بہت زبردست. اٹس اونلی تھنگ دے کین مطلب لوگوں کو ڈیوائڈ کر کے ان سے ان کو جذباتی بنا کے. یہ تو جذبات اب دیکھیں نا ماحول، اب جس چیز میں اگین یہی بتاؤں گا، جو ماحول ہے اس ماحول کے اندر ہمارا جو بڑے بڑا جذباتی ریلیجس ٹائپ کا ماحول ہے ہندوستان کے، ساؤتھ ایشیا میں ابھی بھی جذباتی طور ہم جو بھی ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، کچھ ہے، ہم بہت جذباتی لوگ ہیں. تو اس میں تو ایزیلی ہم ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کو ایکسپلائٹیشن کے لیے جس از ایزیسٹ پاسبل وے ہسٹری کو آپ ڈسٹارٹ کیجیے. یہ تو بہت ہی زبردست ایزی، مطلب اب اپنی پسند کے مطابق لوگوں نے ڈسٹارٹ کی ہے ہسٹری. بالکل. آپ اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے ہیں، جس میں آپ نے بتایا ڈائریکٹر آرکائیوز اینڈ آرکیولوجی وغیرہ، میوزیم وغیرہ، یہ سارا. ایک زمانے میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا بہت سال پہلے کہ یہاں پہ ایک تہذیب محل بنے گا جہاں پہ گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم ہے اس جگہ پہ، لیکن آج تک وہ کبھی بنا نہیں. دوسرا یہ کہ جو میوزیم ہے اس میں کافی آرٹیفیکٹس، بہت ساری نوادرات وہاں پہ محفوظ ہیں، لیکن اس طرح سے ہیں کہ وہ غیر محفوظ ہیں، کیونکہ آگ کسی بھی وقت لگ سکتی تھی. آپ نے دیکھا ایک بار تو آگ لگ بھی گئی جو ہماری لائبریری تھی یہاں پہ، وہی لال منڈی میں، اس میں نقصان بھی ہوا، کتابیں بھی اس میں جل گئیں. تو اس میں کیوں نہیں ہوا ہے کوئی ایسا سائنٹیفک اپروچ سکسیسو گورنمنٹس نے کیوں نہیں اپنایا کہ یہ جو ہمارے اثاثے ہیں جن پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، جو آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیں ڈفرینٹ وجوہات سے، موسم، سیاسی وجوہات، بہت ساری چیزیں، بھونچال، سیلاب وغیرہ، جیسے کہ 2024 میں بھی کافی سارا ختم ہو گیا. تو اس میں سرکاروں نے کیوں ایسا کوئی سسٹم نہیں بنایا ہے کہ یہ چیزیں محفوظ رہیں؟ ہمیں ابھی بھی کیوں جانا پڑتا ہے کہ یورپ میں فلان جگہ پہ یہ چیز ہے، کسی میوزیم میں اس طرح کی چیز ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ ہم نے خود کیوں نہیں بنایا ہے ابھی تک؟ آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک پروپوزل تھا وہ تہذیب محل بنانے کی.
اس کے لیے ایک جگہ بھی منتخب ہوئی تھی. میں نے دورہ کیا ایز ڈائریکٹر آرکولوجی میوزیمس. جی تو وہ جو ہے نا جب ہم آرٹ سمپوریم یہاں پہ ہے. نہیں آرٹ سمپوریم کی بات نہیں, وہ جو انویسٹیگیشن چھُنا ییٚمہِ ساتہٕ ہُپٲرۍ گژھو بُلواڈس یَپٲرۍ شیخ فاروق عبداللہ چھُ بسان, پَتہٕ چھُ کران سُگُن محل, تَمہِ پَتہٕ چھُنا کیٛاہ سُہ تَتھ دٔچھِنۍ کِنۍ سُہ بوٚڑ کیا محل ہیری نواس پیلس. تو ہم گئے ہیں, ایک بلکہ آرکیٹیکٹ بھی کیا تھا, اس کا تھا کلہرن کوئی اس طرح کا نام تھا, وہ بھی آیا تھا, میں بھی تھا, تو سب لوگ تھے, گورنمنٹ بالکل تھی, لیکن وہ اس پر تھا پولیس کا قبضہ, سی آر پی کا قبضہ. تو انہوں نے نہیں مانا. اب چونکہ ان کے سینٹر کے سامنے یہاں کی گورنمنٹ کی کیا مجال کیا چلتی ہے صاحب, وہ تو اس وجہ سے وہ فیل ہو گیا. یہاں کی گورنمنٹ سی آئی ڈی کا ہیڈ کوارٹر تھا کئی سال تک اس کے بعد, لیکن سی آر پی کا اس کا قبضہ, انہوں نے نہیں مانا نکلنے کو, یا پولیس نے نہیں مانا ہوگا. اچھا, تو پھر اس طرح کے وجوہات, کیونکہ گورنمنٹ سب سروینٹ ٹو سینٹرل اتھارٹی. تو مجھے لگتا ہے بلکہ ہمارے کچھ چیزیں ہیں, مینuscripts ہے, کچھ آئیڈلز ہیں جو گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے, برزاما کے بارے میں, گلگت مینuscript وغیرہ, وہ بھی آج تک واپس نہیں مل رہے, اتنا شور و شرابہ کرنے کے باوجود بھی. تو ہماری ملک واپس کریں گے تو رکھیں گے کہاں پہ؟ نہیں, وہاں تو بنا ہے نا, یہ بڑا میوزیم بڑا اب محفوظ ہے, بہت محفوظ ہے, بہت. کہیں وہ پرانا وہ لکڑی کا جو بنا تھا وہ بھی پیلس تھا, اس میں وہ تھا. اب تو آزاد صاحب نے بنایا ہے, لائبریری بھی اور میوزیم بھی. نہیں, وہ لائبریری نہیں ہے, لائبریری اس میں ہے نہیں, خالص میوزیم. لائبریری یہاں بنائی ہے آپ کے جو کالج آف ایجوکیشن, نہیں کالج آف ایجوکیشن, وہاں لائبریری. اس ریسرچ جو لائبریری جس کا میں ڈائریکٹر تھا ایک زمانے میں, وہ ریسرچ لائبریری شیخ صاحب نے ٹرانسفر کی کہاں, یونیورسٹی, ایک سینٹرل ایشیا سینٹر کے اوپر. اچھا, وہ غلط کیا, ہم نے بہت لڑا اس کے بارے میں, لیکن شیخ صاحب نہیں مانے. میں نے کہا بھائی وہاں چھوٹے بچے ہیں, یوتھ, وہ تو وہاں پھاڑ لیتے ہیں بھیا, کوئی کسی کو اتنی پیشنس نہیں کہ وہاں بیٹھے گا پڑھے گا. وہ پیج ہی مینuscript کے پیج ہی پھاڑ دیتا تھا, اسے بڑا نقصان ہو گیا ہمارا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران تھے یا بیوروکریسی تھے وہ انسینسٹیو تھی. بالکل انسینسٹیو. اب میں آپ کو بتاؤں, میں سیکٹری پلاننگ بھی رہا ہوں. یہ جو آرٹ اینڈ کلچر اور ہیریٹیج کا, اس کے بارے میں گورنمنٹ بالکل, یہ کوئی پرائرٹی سیکٹر نہیں. آپ یقین نہیں مانیں گے کہ میں نے بہت لڑا ہے, تب اس کلچر, اس آرکائیو میوزیم کو گاڑی ملی, ورنہ گاڑی نہیں تھی وہاں. گاڑی کے بغیر کیا کریں گے, کون سے ایکسپلوریشن, آپ جنگلوں میں جانا ہے. آپ نے کہا مثلا سمتھم, یہ جب پر گئی آپ علاقش, یو ہیو ٹو ہیو دا وہیکل, وہیکل تک نہیں تھی. پھر اب چونکہ جیٹلے بڑا اس چیز کا بڑا وہ چیف سیکرٹری تھا, اور اس کی بیبی بھی, اس نے بھی لکھت میں کیا ہے, وہ بیوی تھی, اس کو انٹرسٹ تھی, تو اس نے پھر ہمیں ایک اسپیشل فنڈ رکھا, پھر ہم گاڑی خرید سکے پہلی بار. ایک گاڑی, آپ تو بتا رہی, آپ تو بہت ساری. تو اس کے اب تو اپنا یہ دیکھیے نا, آپ کی آئیڈینٹی جو ہے یہ لیگیسی کی وجہ سے, آپ کا ہیریٹیج, یہ دس از دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ ٹو پرزرو یور آئیڈینٹی, ٹو پروجیکٹ یو ایز اے کشمیری. آپ کی لینگویج, آپ کا آرٹ, آپ کا کلچر, آپ کا, اور جب یہ آپ یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو آپ کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی. آپ نے ذاتی طور پہ ایک بنائی ہے کافی ٹیبل بک جو کشمیر کے آرٹس پہ ہے, ہاں یہ ہمارے سامنے ہے. کئی لوگوں نے, لیکن سرکار کی طرف سے کیوں ایسا کوئی
قدم نہیں اٹھایا گیا کہ ان چیزوں کی ڈاکیومنٹیشن، ایک انسائکلوپیڈیا تیار کرتے لوگ. باہر کے آتھرس نے لکھا ہے، انکلوڈنگ پاکستان کی جو پیپلز پارٹی کے شریع رحمان، اس کی بھی ایک بڑی کتاب ہے اس پہ، کشمیر ہینڈی کرافٹس پہ آپ نے لکھی ہے، کئی لوگوں نے لکھی. سرکار نے کیوں اس بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے، جہاں پہ ہمیں اس کے پوری ڈیٹیلز ملتے ہیں ہر ایک آرٹ کے بارے میں، کہ دیکھو یہ قالین ہے، یہ شال ہے، یہ کانی شال ہے، یہ پیپر میشی ہے، اس کی پوری ڈیٹیلز جہاں ملتی. اب دیکھیے ہم نے بہت اس بارے میں بہت ہم نے کوشش بھی کی، لوگوں کو امپریس بھی کیا، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں ان کو ان کے دماغ میں نہیں آتی ہے، تو پریورٹی میں نہیں آتا ان کو، خاص کر ڈبگ. اب میں آپ کو بتاؤں، you will have to appreciate, you will have to praise these Dogra rulers. They have preserved. ان کی وجہ سے یہ چیزیں جو محفوظ رہی، محفوظ ہیں. بہت ان کو بہت اس چیز کا خیال تھا. لائبریری انہوں نے یہاں اسٹیبلش کی، میوزیم انہوں نے اسٹیبلش کیا، آرکولوجی انہوں نے بنائی، یہ سب چیزیں انہوں نے بنائی. اور جس طرح انہوں نے بنایا اسی طرح اب بھی ہے. اب تھوڑا ہے انہوں نے کیا، آزاد صاحب کی زمانے میں وہ میوزیم وغیرہ بنا، باقی کچھ نہیں. اور ابھی تک تو میں ان کو روز کہتا ہوں کہ بھائی اس کو ڈیجیٹلائز کیجیے، کیونکہ اب آپ امریکہ میں ہیں، آپ کہاں آئیں گے، اب یہاں وقت کہاں ہے، اب ڈیجیٹلی آپ کو پر ابھی نہیں ہو رہا ہے. یا ہماری لائبریری وہ بھی ڈیجیٹلائز ہونی چاہیے. اب مت ہو رہی ہوگی، اب مت، مجھے ابھی کچھ اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہوں کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں سمجھ چکا ہوں، لوگ کشمیری لوگ، کشمیری زیادہ تر ہیریٹیج کو پرزرو کرنے کا کوئی اس کا ہے ہی نہیں منصوبہ، نہ اس کا کوئی اس طرح کا انسٹنکٹ ہے، نہ کوئی اس طرح کوئی ارج ہے. وہ بالکل اپنی آئیڈینٹی کو، زبان، یہ زبان والے جو زبان کی بڑی بات کرتے ہیں صرف زبان تک محدود رکھے کہ کشمیری کو پڑھاؤ، یہ کشمیری مونومنٹ کو پرزرو کرو، اس کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا، اس کو ہٹاؤ، اس کو. اب دیکھیے وہیں جائیے آپ برز ہوم جو آپ کا آگور ہے، دیٹس دی مین اسپرنگ آف یور کلچر، یور سویلائزیشن، ایوری تھنگ. اچھا اب دیکھیے وہ بالکل انکروچ کیا گیا، وہاں لوگ بچے کھیلتے ہیں، کوئی پرواہ نہ، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. وہاں جو بڑے وہ سٹونز ہیں جہاں جو جتنی بھی چیزیں وہاں سے نکلی وہ تو بالکل سکٹ رکھ گیا. یہ پورا علاقہ گاندربل تک تھا، ہے گاندربل سے بھی آگے، یا بانیال سے لے کر برزوم تھا، یہ برزوم اتنا ہی نہیں تھا، یہ پورا تھا کشمیر برزوم. اب دیکھیے کہاں سکڑ گیا. زیادہ سے زیادہ 3-4 کنال ہوں گے، باقی سب لوگوں نے کھایا ہے، اور بچے لوگ وہاں کوئی، حالانکہ سینٹرل گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے، جو آرکولوجیکل سروے آف انڈیا ہے. کیا کریں، نہیں اس وقت ایس آئی کے کنٹرول میں ہے یہ ساری سینٹرل کنٹرول میں. تو آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں تو ان کتابوں میں کیا ہے، ان 4 کتابیں، اور جو 2 چھپنے والی ہیں ان میں کیا ہے؟ اب دیکھیے ایک تو یہ ہے کافی ٹیبل. اب دیکھیے کافی ٹیبل میں نے اس کو بنانا کی ریسرچ اورینٹی بک ہے، بالکل خالص ریسرچ. اب چونکہ میں نے اس کی اب چونکہ تصویروں سے، اب تو آج کل کا زمانہ جو ہے وہ تصویر سے چلتا ہے، آڈیو ویژول تو زیادہ امپیکٹ کرتا ہے، اسی لیے میں نے یہ سب چیزیں جو جہاں بھی کوئی میوزیم ہے دنیا بھر میں، وہاں سے ان کو ان کی پرمیشن سے میں نے وہ سب پڑھی. تو اس میں تو یہی ہے کہ بھائی صاحب جو پہلی جو کتاب آئی تھی کشمیر ٹو فرینکفرٹ، اس میں کیا تھا؟ یہ تو آرٹس اینڈ کرافٹس جتنے میں ہمارے آرٹس ہیں. ایکچولی اس کا ٹائٹل یو شوڈ آسک می واٹ ڈز اٹ ایکچولی مین، کیونکہ فرینکفرٹ جرمنی میں، فرینکفرٹ تو اچھا، بیکاز Frankfurt was that was the international market for our art crafts or art crafts. So I say it's a diffusion, the evolution and diffusion, evolution from Kashmir, diffusion to Frankfurt. جو کتابیں آنے والی ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جو لیڈنگ پبلشر ہے جو پورا دنیا کو کیٹر کرے گا، وہ میری 2 کتابیں چھاپ رہا ہے. ایک کتاب ہے کشمیر ایش بینیتھ پیراڈائز، new perspective to storytelling. In fact, that's a wedding of 2 genres of history. ایک is oral history and documented history. اس کو ملا کے، اس کو جوڑ کے، اس کی شادی کر کے میں نے یہ کتاب لکھی وہ. اور دوسری کتاب ہے یہی 7000 سال کی، جو ہمیں جو ڈی این اے ٹیسٹنگ ہو گئی، اسی پر میں نے لکھا کہ اس زمانے میں کیسی حکومت تھی. پرزوم جب چلتا تھا وہ ایک آرگنائز طریقے سے چلتا تھا نا، not haphazardly, there was something that could organize the people and all that. تو کیسے آج تک کی، اب 1900 کیا ہے 2024 تک 25 تک ہے وہ. 25-30 سال پہلے جب کشمیر یونیورسٹی کے کچھ اسکالرس ریسرچ کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایک ہاتھی کا ڈھانچہ، بڑے ہاتھی کا ڈھانچہ ملا تھا پامپور کے آس پاس. پامپور میں گیا، وہاں ایز ڈائریکٹر گیا. تو یہ کیا یہاں پہ ہاتھی بھی رہے تھے پہلے؟
ہاتھی تھے. اب دیکھیے کیا ہے وہ جو ہمارا ہن کنگ مہرکل نے وہ تو ہاتھیوں کو لاتا تھا, ان کو قتل کرتا تھا. ان کو کیسے قتل کرتا تھا؟ وہ گرا دیتا تھا ٹنل سے, بانہال سے نیچے گراتا تھا, حال نہیں ہوتے تھے. اب مغل جب آتے تھے وہ کیسے آتے تھے؟ ہاتھیوں سے. پیدل تھوڑی آئیں گے, گھوڑوں پر بھی آتے تھے, ہاتھیوں پر بھی آتے تھے, ہوتے تھے. تو اس طرح سے ہاتھی آتے تھے. اور وہ دکھا پاپر ہوئے ہوتے تھے, وہ اتنا بڑا ڈھانچہ میں نے خود دیکھا ہے ڈائریکٹر. لیکن آتے تھے باہر سے ہی, ٹراپیکل ایریا سے. یہاں نہیں, لوکل نہیں ہوتے تھے. ہاں لوکل, میں آپ کو کاٹن کی گروتھ تھی یہاں. میں نے دیکھا ایک مینسکرپٹ, بڑا لمبا چوڑا مینسکرپٹ ہے وہ سکھ کے زمانے میں, انونیمس, تاریخ کلان کشمیر, لائک اے گیزیٹیئر مینس ایوری تھنگ ڈیٹیلڈ اباؤٹ آرٹس, کرافٹس, فونا, فلورا, ایوری تھنگ. اس میں کہ یہاں کاٹن بھی ہوتا تھا. البتہ ہم کو سالٹ امپورٹ کرنا یہ تھا. جو کپاس ہوتا ہے, کپاس جو اسے حاصل کرتے تھے, لیکن لمیٹڈ تو کوانٹٹی. بس میں اس کی ویونگ وغیرہ ہوتی تھی یہاں پہ. ویونگ بھی ہوتی تو پیدا بھی ہوتا تھا. میں تاریخ کلان کشمیر کی بات کر رہا ہوں, وہ کہتے تھے. تو ہاں سالٹ امپورٹ کرتے تھے ہم, بڑا سالٹ کا جو نونکات سے نا بنا نونکا, اور بڑا زبردست رہتا تھا وہ پرانے زمانے سے. اینڈ ون مور امپورٹ واز بیٹل لیوز, پان پاتے سے نا پان, اٹ واز اے لگژری. سالٹ واز آلسو لگژری. یہ بڑی لگژری چیز ہے. تو سالٹ کا استعمال نہیں کرتے تھے لوگ یہاں پہ؟ ہاں کرتے تھے, لیکن امپورٹڈ سالٹ, امپورٹ سے, لوکل نہیں ہوتا تھا. لوکل پاکستان سے آتا تھا وہ. جب یہاں پہ مطلب ہندوستان کی آزادی کے بعد 47 کے بعد ایک ایجوکیشن پالیسی کا حصہ ہی رہا ہے کہ جو ہسٹری یہاں پہ پڑھانی ہے آفیشلی, تو 47 کے بعد والی نہیں پڑھانی ہے, تب تک ہی اس کے بعد کوئی اوتھینٹک بک نہیں ہے کوئی بھی. ارے صاحب آپ کیا کہتے ہیں صاحب, یہاں کوئی کشمیر کی ہسٹری پڑھائی ہی نہیں جاتی ہے. وہی میں پوچھ رہا ہوں اس کی آپ کہتے ہیں اس سے پہلے 47 سے پہلے کوئی ہسٹری کشمیر کے بارے میں نہیں پڑھائی جاتی. یہ صرف کشمیر ہسٹری آپ یونیورسٹی میں جائیں ایم اے کے دوران پڑھیں گے, بی اے تک آپ کہیں آپ کو نام نشان نہیں ملے گا. اب چھوٹے اسکولوں میں جو بچوں میں پڑھاتے تھے, اب کہیں کبھار پچھلے آئی تھنک اس جو اب بن گیا نا کمیشن, ایجوکیشن کمیشن جو نئی وہ ٹرانسفر, اس سے پہلے تک تھا کہیں کبھی ساجد شریف کے بارے میں ہوتا تھا, کہیں ایک پیج ہوتا, کہیں بادشاہ کے بارے میں ہوتا, کوئی وہ بھی نہیں. اب کشمیر ہسٹری کا نام و نشان نہیں کہیں نہیں. اس کو بالکل سپریس کیا گیا ہے آفیشلی, اس کو بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. کوئی اس طرح کی موومنٹ نہیں ہے. ہم بہت لڑتے ہیں کشمیری زبان کے لیے, لیکن کشمیر ہسٹری پڑھانے کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. اس کے لیے اپنے تو مہم چلانی پڑے گی صاحب. یہ بہت یا مونومنٹس کی پرزرویشن یا جتنے ہمارے ڈاکیومنٹس ہیں ان کی پرزرویشن, ان کی پروٹیکشن, وہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. جیسے آپ خود کہہ رہے تھے, آپ نے دیکھا ہے, تو بہت اشد ضرورت ہے ان چیزوں کی. جب تک ہمارا وہ ہسٹری کا ڈھانچہ نہیں صحیح طریقے سے اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا جائے گا, ہماری آئیڈینٹی, ہمارا وجود خطرے میں ہے. اب دیکھیے ہمارے وہ کشمیر آج پارک جو ہو رہا ہے, وہ کشمیری کہاں ہے صاحب؟ بالکل نہیں ہے. اب اکے دکے ہیں دو چار جو یہاں سے, وہ کشمیری ہے نہیں. وہ نہ زبان سے ملتے ہیں ہمارے ساتھ, نہ وہ شکل و صورت سے ملتے ہیں, نہ ڈی این اے. اگر ڈی این اے بھی کریں گے تو بالکل وہ تو پہاڑی لوگ ہیں, گجر لوگ ہیں, فرنٹیئر علاقے کے, پتہ نہیں. اب تو کشمیریوں کو بدنام کیا جاتا ہے کم کا. چند گھرانے ہوں گے وہ جن کو یہاں سے بگا دے گا, جیسے مولوی یوسف شاہ کو شیخ صاحب نے یہاں سے بگا دیا, اور اسی طرح کے کئی اور لوگ تھے جو بعد میں جو ملیٹنسی کے دوران ہوئے, وہ باقی وہ بھی وہ کراچی اور اس کے لاہور میں بس رہے. وہ یہ لوگ کشمیری نہیں ہیں. کشمیر تو وہ ایک ہوتے تھے ایک زمانے میں, سکھوں کے زمانے میں اور افغانوں کے زمانے میں, کھک اور بمبا, کھوکھا اور بمبا, اس میں موج ونان جب ڈراتی تھی ہے کھوکھا ہوئے. وہ تھے ٹرائبلز, وہ ہم پر لوٹ کرتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں. مطلب اسی افغانستان یا اور پاکستان کے بیچ میں ان علاقوں کے لوگ جنہوں نے یہاں پہ خوف پھیلا رکھا ہے. وہ کرتے تھے. ان کی وہ جو لاسٹ گورنر تھا سکھوں کا, مسلمان امام نین, تو اس کی بیوی اسی کھک ٹرائب سے تھی.
ابھی بھی موج اس میں کوچ رہا ہوں میں, میری مدر ہے کوکا ہوئے جب چھوٹا تھا. اب پتہ نہیں آپ کو بھی رہا ہوگا. خود کہتے تھے تو وہی ہوتا تھا کھو. یہ وجہ بڑے خطرناک ٹرائبلز دے وڈ بس بڑے فیئرس پیپل. ڈاکٹر احد صاحب آپ کا شکریہ. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہم کتنا بھی بات کریں یہ ختم نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے مستقبل میں بھی, اور خاص طور سے کوشش کریں گے پوسٹ 47 کی جو ہماری پولیٹیکل ہسٹری اس کے بارے میں بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اس میں بڑی ٹیبوز ہے, لیکن ہم چونکہ ایک پروفیشنل پوڈ کاسٹ سے ہم کوئی بھی یہاں پہ ورشن آتھینٹک نہیں لیتے ہیں اور کوئی سائڈ نہیں لیتے ہیں. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو حقائق ہوں تو وہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر عبدالاحد صاحب جن کا سبجیکٹ ہسٹری رہا ہے اور یہ کمشنر سیکرٹری کے عہدے تک پہنچ گئے ہیں, اور اس سے پہلے یہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہسٹری کے لیکچرر لگے تھے. تو ان کا کافی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے 4 کتابیں لکھی ہیں اور 2 ابھی ان کی چھپنے والی ہیں. تو ان میں بھی کشمیر کی ہسٹری اور کلچر کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. آپ ان کی کتابیں بھی پڑھیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھتے رہیں. آپ کا بھی شکریہ.